اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، زجر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ باوجود ہدایت آنے کے ایمان نہیں لا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شرک اور کفر کی توبہ نہیں کر رہے، معافی نہیں مانگ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اس لیے نہیں لا رہے کہ ابھی تک ان کے اوپر پہلے لوگوں کی طرح عذاب نہیں آیا، پہلے لوگوں کا طریقہ ان کے اوپر نہیں آیا؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زجر فرما رہے ہیں کہ جو باطل کے لیے جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا تھی اس کا وہ مذاق بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زجر اور ڈانٹ فرمائی اور فرمایا کہ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے، ممن جس کے سامنے ذکر بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات ذکر کی جائیں، پڑھی جائیں، بیان کی جائیں، فأعرض عنها، پھر وہ اس سے اعراض کرے، پھر اس سے وہ منہ موڑے، روگردانی کرے، ونسی ما قدمت یدا، اور بھولا ما قدمت یدا، جو بھیجا آگے یدا اس کے ہاتھوں نے، یعنی کہ اس چیز کو بھول گیا کہ آگے اس کے ہاتھوں نے کیا بھیجے ہیں، برے اعمال کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھیجے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کر رہا ہے اور دوسرا اپنے اعمال کو بھی بھول چکا ہے، جو برے اعمال وہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ انا جعلنا، بے شک ہم نے کر دیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، اکنتن، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا ہے، ایک آڑ ڈال دی ہے، رکاوٹ ڈال دی ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ ہماری آیات کو سمجھنے سے اس کی سمجھ اور اس کی بوجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ وفی آذانہم، اور ان کے کانوں کے اندر وقرن، بوجھ ہے، ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ لگا دیے ہیں، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ڈال دیے ہیں۔ تو وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ بلائیں ان کو إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہدایت تک لے جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو سنتا ہے، پھر اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ہدایت تک پہنچتا ہے۔ ان یفقہوا، اس کو سمجھ بوجھ کر اس کو ہدایت تک پہنچتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی خود غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ تو دو ہی طریقے ہیں ہدایت تک پہنچنے کے، ایک انسان کانوں سے بات سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان خود غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی توحید تک، معرفت تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں طریقے جو ہیں ان لوگوں سے ختم ہو چکے ہیں۔ کانوں کے اوپر ان کے ڈانٹ لگ چکے ہیں، بوجھ لگ چکے ہیں کہ یہ کسی بات کو سنیں، اور دلوں کے اوپر بھی ان کے کیا ہیں، پردے ہیں۔ تو دونوں طریقے، یعنی کہ تحقیق کے ذریعے بھی یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، اور سن کر، یعنی کہ تقلید کر کے کسی کی بات کو سن کر اس کے پیچھے چلنا، اس سے بھی یہ لوگ آ رہے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ ان کو بلائیں، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، پس نہیں ہدایت پائیں گے تبھی، ابداً، یہ کبھی بھی یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ اسی حالت کے اندر کہ ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اناد اور تعصب کی وجہ سے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر جباریت لگا دی ہے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ اگر اس کیفیت کے اندر آپ ان کو دعوت دیں گے، ان کو پکاریں گے، تو یہ لوگ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور آپ کا رب غفور، مہربان ہے، ذو الرحمۃ، رحمت برسانے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مغفرت کرنے والی بھی ہے اور رحمت کرنے والی بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا رب جو ہے الغفور، مغفرت کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ذو الرحمہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ لیکن غفور جو ہے نا، لفظ غفور، اللہ تعالیٰ کا جو یہ اسم ہے، اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ اگر ہم ترجمہ کریں نا، تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ذو الرحمہ، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر مبالغے کا صیغہ لاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَبُّكَ الْغَفَّارُ،
آپ کا رب کیا ہے؟ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مبالغے کا اپنا جو ہے نا وہ نام کیوں نہیں لایا، غفار کیوں نہیں لایا کہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ پیچھے چونکہ ذکر چل رہا ہے ان لوگوں کا جو قرآن کا مذاق بنانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں، جن کی کانوں کے اندر بھی رکاوٹیں ہیں، ان کے کانوں کے اوپر بھی بوجھ ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَبُّكَ الْغَفَّارُ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ لوگ بھی اس مغفرت کے اندر شامل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نکالا ہے۔ یہاں پر مبالغے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربک الغفور، آپ کا رب معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والے کا ذکر فرماتے تو وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ ربک الغفور، آپ کا رب جو ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں، ذو الرحمہ، لیکن رحمت کرنے والا بہت زیادہ ہے۔ چاہے کوئی مانے نہ مانے، اللہ کی رحمت ہے۔ چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق بنا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے لیے مبالغے کا ذکر فرمایا، اور غفور کے لیے، مغفرت کے لیے صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے سادہ الفاظ استعمال فرمائے۔ لو یؤاخذہم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے، بما کسبوا، بسبب ان کے کاموں کے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرتے، لعجل لہم العذاب، تو ضرور جلدی بھیج دیتا اللہ تعالیٰ لہم، ان کے لیے العذاب، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب کو جلدی بھیج دیتے ہیں۔ بل لیکن لہم، ان کے لیے ہے موعد، ایک مقررہ وقت ہے، وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا، نہیں پائیں گے وہ لوگ، من دونہ، اس کے سوا، موئلا، کوئی رکاوٹ، کوئی ایسی بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ وقت آ جائے گا تو پھر ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، وقت مقررہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کی جو موت ہے وہ اس کو کھینچ کر لے جاتی ہے اس جگہ پر جہاں پر اس نے مرنا ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی نہ کوئی کام وہاں پر نکل آتا ہے اور انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، تو ایک بندہ وہاں سے نکل پڑا کہ میں نکل کر جو ہے نا عذاب سے بھاگ جاؤں، تو وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ اس کے اوپر چلتا گیا، حتیٰ کہ وہ آدمی بھاگتا 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 بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ کا عذاب نہ آیا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی بیت اللہ سے نکلا واپس آنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اس کا ابو رغال تھا، اور وہ جب مرا تو لوگوں نے دیکھا کہ مرا پڑا ہے، تو لوگوں نے اس کو دفن کیا تو اس کے ساتھ ایک سونے کی لاٹھی بھی اس کے ساتھ دفن کر دی، کیونکہ پہلے لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا کہ جب یہ مردے زندہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو ان کے ساتھ اگر کوئی مال و اسباب، سونے، جواہرات، اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ چیزیں عذاب سے بچا لیں گی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے وہ جگہ کھودی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو وہ بندے کی بھی ہڈیاں نکلی اور وہ ایک لاٹھی بھی ملی جو سونے کی بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے جن کو ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا، لِمَهْلِكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے، مَوْعِدًا، ایک وقت مقررہ، لِمَهْلِكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے، مَوْعِدًا، ہم نے ایک وعدہ مقرر کر دیا جس کے اوپر ان کی ہلاکت ہونی تھی۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ واقعہ بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا نا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہو سکتا ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ عجیب واقعات آپ کے سامنے ذکر کر دیں جو ان کی ہدایت کے لیے اور زیادہ قریب ہوں، اقرب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اور اتنا عجیب واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے سفر کے اندر حضرت موسیٰ تھوڑا سا صبر کر جاتے
جاتے ہیں، تھوڑے سے اور جو ہے نا نمونے، کچھ عجیب باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی، تو اتنا زیادہ جو ہے نا یہ حیرت کا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا اصل غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس صورت کے اندر شبہات کے جواب دے رہے ہیں، جو ذہن کے اندر اشکالات شبہات تھے مشرکین کے، اس کے اللہ تعالیٰ جوابات دے رہے ہیں۔ تو ایک شبہ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، تو دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام نے کتنی عجیب عجیب باتیں بتائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام عالم الغیب تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ وہ تو خود کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی کام کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کیے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس واقعے کے اندر ارشاد فرمائی ہے، اور دوسرا اس کا تعلق پیچھے والے کے ساتھ یہ ہے کہ اصل کے اندر ان آیات کا جو پس منظر حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا، بڑا زبردست قسم کا فصیح بلیغ اور جامع قسم کا خطبہ دیا۔ تو اب اللہ کے نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے، تو خطبہ بھی ان کا ایسا تھا، تو لوگ بڑی حیرت اور بڑی دنگ رہ گئے، اور آخر پر خطبے کے آخر پر ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت جی آپ یہ بتائیں کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑھ کر کائنات کے اندر عالم میں ہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند آیا، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ٹھیک تھی کہ اس آدمی نے یہ پوچھا تھا کہ انسانوں کے اندر اور آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے کائنات کے اندر جو سب سے بڑا عالم ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ہوں۔ تو یہ بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس کی مناسبت پیچھے جو واقعہ آیا نا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ أَصْحَابِ الْكَهْفِ کے ساتھ، تو اس کی مطابقت یہ بنتی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی منشا کے ساتھ مقید نہیں کیا اور فرمایا کہ میں کل جواب دے دوں گا کہ اصحاب کہف کون تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے کچھ دیر کے لیے وحی کو لیٹ کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے سپرد نہیں کیا اس بات کو اور خود جواب دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی سرزنش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما دی۔ تو اس کے ساتھ ایک تعلق تو یہ بھی بنتا ہے، اور تیسرا اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ پیچھے ایک رکوع کے اندر ذکر آیا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ہم آپ سے سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نہیں سیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا کر یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور تمہارے اندر اتنی اکڑ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ غریب اٹھیں گے محفل سے تو ہم بیٹھیں گے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ علم سیکھنے کے لیے کتنی انہوں نے صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی، اور اپنے سے جو کم درجے کا انسان تھا اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے چلے گئے، اور تم اتنی اکڑ کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ تو یہ اس واقعے کا پس منظر تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک میرا بندہ ایسا ہے جو آپ سے بڑھ کر علم رکھتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر علم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ علم کا ایک شعبہ ایسا ہے، علم کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے اندر وہ آپ سے بڑھ کر ہے، آپ سے آگے ہیں، تو آپ جا کر اس سے ملاقات کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ میں اس کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نشانیاں بتائیں۔ ایک نشانی تو ایسی تھی جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک عام نشانی تھی، عمومی نشانی۔ وہ عمومی نشانی کیا تھی کہ آپ جہاں پر دو دریا آپس کے اندر ملتے ہیں وہاں پر وہ آدمی آپ سے ملے گا۔ اور ایک خصوصی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور وہ یہ تھی کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے نا مچھلی رکھ لیں، تو مچھلی جہاں زندہ ہو کر پانی کے اندر جائے گی وہ آدمی وہاں پر آپ کو ملے گا۔ تو یہاں آیت نمبر 60 سے جو ہے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے کہا، اپنے لڑکے سے کہا۔ اب یہ ساتھ میں کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ یہ حضرت یوشع بن نون تھے جو بعد کے اندر اللہ کے نبی بنے، لیکن اس وقت تک اللہ کے نبی یہ نہیں بنے تھے۔ ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو
یہاں پر ان کا ذکر ہے. لفتاہ ہو اپنے نوجوان سے کہا. اچھا اگرچہ وہ تھے خادم لیکن اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے غلام سے کہا یا اپنے خادم سے کہا, اپنے نوکر سے کہا. لفتاہ ہو اپنے نوجوان سے کہا. تو یہ ایک ادب کا انداز ہے, چونکہ آگے جا کر حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ کا نبی بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احترام کا لفظ استعمال کیا. اپنے لڑکے نوجوان سے کہا لا ابرح میں نہیں ہٹوں گا حتی ابلغا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین ایسی جگہ پر مجمع جو ملنے کی ہے البحرین دو سمندروں کی او امضی حقبا یا پھر میں چلتا رہوں گا حقباً بہت زیادہ عرصے تک میں چلتا رہوں گا. اب یہاں اس آیت سے یہ واقعہ پورا ایسا ہے نا کہ ہر آیت ہر لفظ جو ہے اس کے اوپر بڑے نکات ہیں جو علماء نے لکھے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر علماء نے ایک یہ لکھا ہے کہ سفر کا ادب یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ اکیلا سفر نہ کرے, کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر انسان کو سفر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ جب سفر کرتے تھے تو ساتھ میں کسی نہ کسی کو لے لیتے تھے, اور جب کوئی آدمی معلم ہو مبلغ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اپنے لڑکے غلام کو ساتھ لے لے تاکہ اس کے ذریعے اس کے تجربات کے اندر بھی اضافہ ہوگا, اس کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا. اور ویسے بھی ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے اپنے ساتھ لڑکے کو لے لیا. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت یوشع کو بتا رہے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ چلیں گے, کہاں تک جائیں گے, تو یہ بھی بتا دیا. حالانکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر استاد اپنے ساتھ شاگرد کو لے کر نکلے یا مالک اپنے ساتھ نوکر کو لے کر نکلے تو ایک تکبر کا انداز ہوتا ہے, وہ اپنے سے نیچے والے درجے کو یہ بتانا پسند نہیں کرتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر کسی ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہا ہے تو کیا کہتا ہے گاڑی نکالو جی, اگر شاگرد کو لے کر جانا ہے تو چلو جی جوتے پہنو ہم جا رہے ہیں. تو وہ اس بات کو توہین سمجھتا ہے کہ میں اس کو بتا دوں کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ انداز سکھایا ہے کہ عاجزی کا انداز یہ ہے کہ جس کو ساتھ لے کر جانا ہے اس کو یہ بتا کر لے جاؤ کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے اور کتنے عرصے کے لیے ہم نے جانا ہے. تو یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بھی انداز سکھایا. اور دوسرا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ابرو میں ہٹوں گا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جو کام کیا جائے انسان تسلسل کے ساتھ کرے, ہمیشگی اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی سفر کے لیے نکلا ہے اور سفر بھی کیا ہے دین کا علم حاصل کرنے کا سبب سفر ہے, اور آدمی کیا سوچ کر نکلے کہ اگر تو موسم اچھا ہوا تو میں جاؤں گا, موسم اچھا نہ ہوا تو میں گھر بیٹھا رہوں گا, گاڑی مل گئی تو جاؤں گا کلاس لوں گا, گاڑی نہ ملی تو کلاس نہیں لوں گا. انسان کے عزم کو اتنا جو ہے نا وہ پکا ہونا چاہیے, پختہ ہونا چاہیے کہ آدمی کیا کہے کہ میں نے کلاس کے اندر ہر حال کے اندر پہنچنا ہے, چاہے مجھے میچ چھوڑ کے جانا پڑے, چاہے کچھ بھی کر کے جانا پڑے, تو کلاس میں نے لینی ہے. تو جب یہ ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سفر کے اندر بھی کیا کرتے ہیں برکت ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں او امضیا یا پھر میں گزار دوں گا حقوباً. حقوب عربی زبان کے اندر جو ہے نا اس سفر کا مدت کا ایک پیمانہ ہے, اور علماء نے لکھا کہ 80 سال اس کی مقدار ہے. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے مدت دراز تک بہت زیادہ چلنا پڑے, میری جان کھپ جائے, میں نے ہر حال کے اندر یہ کام کرنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اس کے اندر عزم ہونا چاہیے, بلند ہمتی ہونی چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے, تبھی کام ہوتا ہے. او امضیا حقوبا یا پھر میں مسلسل چلتا رہوں گا. اب یہ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے, تو علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ کون سی جگہ تھی جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونی تھی. تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بحیرہ روم اور بحیرہ فارس آپس کے اندر ملتے ہیں. تو یہ وہ والی جگہ ہے, یعنی کہ وہ جو نیل ہے, دریائے نیل, اس کے کنارے پر یہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. لیکن زیادہ بہتر جگہ یہ ہے کہ سوڈان کے اندر ایک علاقہ ہے خرطوم, وہاں پر 2 دریا آپس کے اندر ملتے ہیں. ایک کو کیا کہتے ہیں, ایک ہے وائٹ سی, ایک کو کہتے ہیں, اور ایک ہے بلیو سی. وہ دونوں جہاں پر آپس کے اندر ملتے ہیں بحر الازرق اور بحر الابیض. تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں مراکش کے علاقے کے اندر, اردن کے علاقے کے اندر, آذربائیجان کے علاقے کے اندر, یا آرمینیا کے علاقے کے اندر. تو مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ سوڈان کے علاقے کے اندر یہ مجمع البحرین جگہ تھی جہاں پر حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی. اور بعض لوگوں نے اور زیادہ عجیب بات لکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ مجمع البحرین, بحرین کہتے ہیں 2
دریا، اور مجمع کہتے ہیں ملنے کی جگہ، تو مراد یہ ہے کہ ایک بحر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے پاس شریعت کا علم تھا، علم کا سمندر ہے، اور دوسرا علم کا سمندر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو جہاں پر یہ دونوں ملے وہ جگہ کون سی تھی؟ مجمع البحرین تھی. تو ایک عام سی جگہ پر ملے، لیکن ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ مجمع البحرین کہہ دیا. یہ بہت کمزور تفسیر ہے. اس طرح کی تفسیریں عام طور پر جو صوفیاء ہوتے ہیں نا وہ کر دیتے ہیں، جو آیت کے ظاہری معنی کو نہیں لیتے بلکہ باطنی معنی کو لیتے ہیں. ہر آیت کے اندر، ہر حدیث کے اندر اس کے بیچ میں سے کوئی نہ کوئی بات ہے نا وہ اپنے ذہن سے نکال لیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے. جیسا کہ وہ کہیں بھی میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتے اور تصویریں ہوتی ہیں. تو اصل کے اندر یہ اس سے مراد گھر نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دل ہے. اور کتے سے مراد جو ہے نا وہ یہ کتا نہیں ہے جو پھر رہا ہوتا ہے، بلکہ کتے سے مراد انسان کا نفس ہے. اور تصویر سے کیا مراد ہے؟ تصویر سے مراد یہ جو دنیا کے مطلب پیار محبت ہوتی ہیں اور پھر وہ تصویریں دل کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ تصویریں مراد ہیں، اس سے وہ تعلق ہی نہیں ہے کتے کا اور تصویروں کا. یہ جو زیادہ تر گورشئی حضرات ہیں نا وہ اس طرح کی تفسیریں کرتے ہیں حدیثوں کی اور آیتوں کی. تو یہ کسی نے اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ تفسیر کر دی ہے. مجمع البحرین بڑی عجیب و غریب تفسیریں کرتے ہیں، انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. قرآن کے اندر آیت آتی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین کا وقت آ جائے. تو یہاں پر جتنے بھی مفسرین ہیں نا سب نے یہی لکھا ہے کہ یقین سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر موت مراد ہے. جہاں پر یقین الگ سے آتا ہے وہاں پر موت ہی مراد ہوتی ہے. لیکن بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ یقین سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ رب کے ہونے کا یقین نہ ہو جائے تمہیں. تو جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات موجود ہے تو عبادت کرنا چھوڑ دو. نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہیں. تو پیر صاحبان اگر چھوڑ دیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو یقین حاصل ہو گیا. تو اس طرح کی تفسیریں کرتے ہیں نعوذ باللہ. او امضی حقوا، یا پھر میں مسلسل چلتا رہوں گا. فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، اس جگہ پر جہاں پر دونوں دریا آپس کے اندر مل رہے تھے، نسیا، وہ دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی وہ مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس بنا لیا سبیلہ، اس مچھلی نے اپنا راستہ، فی البحر، سمندر کے اندر، سربا، سرنگ بنا کر، اس کے اندر غار بنا کر وہ مچھلی کیا ہے؟ سمندر کے اندر داخل ہو گئی. فلما جاوزا، پھر جب انہوں نے تجاوز کیا، آگے بڑھے اس جگہ سے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ، اپنے لڑکے سے، آتنا، ہمارے لیے لے کر آؤ، غداءنا، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا. تو یہ مچھلی جو وہ ساتھ لے کر چلے تھے وہ یا تو بعض تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ وہ مچھلی تلی ہوئی تھی اور کچھ حصہ انہوں نے کھا بھی لیا تھا اور کچھ حصہ انہوں نے باقی رکھ دیا تھا. تو مچھلی جب زندہ ہو کر چلی گئی تو حضرت خضر، وہ جو حضرت یوشع تھے وہ بڑے حیران ہو گئے. تو مچھلی کچھ کھائی ہوئی تھی، یعنی کہ تلی ہوئی مچھلی تھی. بعض نے لکھا ہے کہ وہ مچھلی تلی ہوئی نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ مری ہوئی تھی، لیکن وہ تلی ہوئی نہیں تھی. تو یہ مختلف اقوال جو ہیں تفسیروں کے اندر لکھے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ اندلس کے اندر یہ ملے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی مچھلیاں دیکھی ہیں جس کا ایک پہلو جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس مچھلی کے اولاد میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام کی پانی کے اندر داخل ہو گئی اور آگے نسل چلی تو وہ نسل اسی طریقے سے چلی کہ اس کا ایک پہلو نہیں ہے جو حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے کھا لیا تھا. یہ ساری بنائی باتیں. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے لڑکے سے، آتے نا، ہمارے پاس لے کے آؤ، غدا آنا، ہمارا ناشتہ، ہمارا کھانا لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا، تحقیق ہمیں پہنچی ہے، من سفرنا، ہمارے اس سفر سے، نصباً، بڑی تھکاوٹ پہنچ گئی ہے. اب دیکھیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے آ رہے ہیں، ایک پورا دن گزر گیا ہے، اگلی رات گزر گئی ہے، اس سے اگلا دن آ گیا، چلتے جا رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس جگہ سے آگے نکلے جہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہونی تھی، اس سے جب آگے نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ بھی ہو گئی. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کی طبیعت اپنے مقصد کے ساتھ ڈھلی ہوئی ہوتی ہے نا، تو جب اپنے مقصد کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، طبیعت کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، تو جتنا بھی کام کرتا رہے آدمی کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. جب طبیعت سے، اپنے مزاج سے ہٹ کر انسان کام کرتا
کرتا ہے، انٹرسٹ سے ہٹ کر کام کرتا ہے، تو تھوڑا سا بھی کام کیا جائے تو انسان کو کیا ہو جاتی ہے؟ تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تھکاوٹ نہیں ہوئی، جب اپنے مقصد سے اپنی منزل سے آگے نکل گئے تو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہماری کلاس کا ٹائم کتنا آدھا گھنٹہ ہے، آدھے گھنٹے سے 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، پہلے آدھے گھنٹے کے اندر تھکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ متعین ٹائم سے انسان آگے گزر جاتا ہے۔ لقد لقینا، تحقیق ہمیں پہنچی ہے، من سفرنا، ہمارے اس سفر سے، ھذا نصبا، تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اب جو تھکاوٹ والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مختار کل نہیں ہوتا ہے، جس کے ساتھ تھکاوٹ لگی ہوتی ہے وہ انسان ہوتا ہے اور وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ قال، تو کہا حضرت یوشع نے، ارائیتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اذ اوینا، یہ اس کو تعجب کے لیے بولتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ارے آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ ارائیتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اذ اوینا، جب ہم رکے، الی الصخرۃ، چٹان کے پاس۔ راستے کے اندر حضرت موسیٰ حضرت یوشع ایک جگہ پر رکے، بعض تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا دور گئے تو پیچھے یہ واقعہ ہو گیا مچھلی کا پانی کے اندر چلے جانے کا۔ اذ اوینا، جب ہم رکے تھے، الی الصخرۃ، اس چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، وہ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سبق کے اندر جو استاد تھے نا وہ بتا رہے تھے کہ جب حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم چٹان کے پاس پہنچے تو یہ معاملہ ہوا، تو کوئی طالب علم سن رہا تھا تو اس نے چٹان کی جگہ پٹھان سمجھ لیا، تو پیپر کے اندر یہی سوال آ گیا، ترجمہ آ گیا، تو اس نے نیچے لکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم اس پٹھان کے پاس رکے تھے، کھوکھا چائے کا کھوکھا تھا، اذ اوینا الی الصخرہ، تو دھیان سے آدمی کو سننا چاہیے، چٹان اور پٹھان کے اندر فرق کرنا چاہیے۔ الی الصخرۃ، جب ہم چٹان کے پاس رکے، فانی نسیت الحوت، پس میں بھول گیا، نسیتو، پس میں بھول گیا، الحوت، حوت کو بھول گیا، یعنی کہ اس کشتی کو بھول، اس مچھلی کو بھول گیا۔ وما انسانی ہو، اور نہیں بھلایا مجھے، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں، یعنی کہ شیطان نے مجھے وہ بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ، اور راستہ بنا لیا اس نے، فی البحر، سمندر کے اندر، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے اس مچھلی نے اس سمندر کے اندر، عجیب اس لیے بنایا، بعد نے لکھا کہ وہ مچھلی پانی کے اندر داخل ہوگی، بس اتنی سی بات تھی، لیکن یہ جو آیت ہے نا یہ بتاتی ہے کہ وہ عجیب تھا۔ اور سربن عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سرنگ کو، یعنی کہ مچھلی جب پانی کے اندر داخل ہوئی تو پانی کا تو یہ مزاج ہے کہ کوئی چیز اندر آتی ہے تو پانی اوپر سے آپس میں مل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جس طرح خشکی کے اندر سرنگ بنائی جاتی ہے، پانی جہاں جہاں جا رہی تھی وہاں پہ راستہ بنتا گیا اور پانی سائڈوں پر ہٹتا چلا گیا۔ اس لیے حضرت یوشع نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے عجیب طریقے سے جو ہے نا مچھلی پانی کے اندر داخل ہو گئی اور میں بھول گیا۔ اب بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ بھولنے کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ بھول اس لیے گئے کہ حضرت یوشع پریشان تھے کہ پتہ نہیں کہاں تک جانا پڑے گا، کتنا چلنا پڑے گا، تو اس لیے پریشان ہو کر حضرت یوشع بھول گئے۔ حقیقی بات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نسیان طاری ہو گیا۔ اچھا، آدمی جب سوچتا ہے نا تو حیران ہوتا ہے کہ ایک مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر چلی گئی اور سرنگ بنا کر چلی گئی، اتنی عجیب بات کیسے بھول گئے حضرت یوشع؟ تو یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی عام آدمی یہ چیز دیکھتا نا تو اس کا بھولنا سمجھ کے اندر نہیں آتا کہ وہ کیسے بھول گیا جس نے پہلی دفعہ اس طرح کام دیکھا ہو۔ حضرت یوشع کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر صبح بھی معجزات، شام کو بھی معجزات، کبھی جو ہے وہ 12 چشمے بن رہے ہیں، کبھی کوئی معجزہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی معجزہ ہو رہا ہے۔ اتنے معجزات انہوں نے دیکھے تھے کہ ان کے لیے یہ کیا تھی؟ ایک عام سی بات تھی، تو اس لیے حضرت یوشع جو ہے وہ بھول گئے۔ وما انسانی ہو، اور نہیں بھلایا مجھے، الا الشیطان، مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا، نذکرہ، کہ میں اس کو یاد کروں۔ اب بھلانے والی ذات کون ہے؟ یاد کروانے والی ذات، بھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن حضرت یوشع کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ادب ہے کہ جو بھی چیز عیب کی ہوتی ہے نا اس کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اس کی نسبت یا تو اپنی طرف کرنی چاہیے، شیطان کی طرف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت انسان کو نہیں کرنی چاہیے جو عیب والی ہوتی ہے، جس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ نامناسب چیز کی نسبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے کہ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہاں پر کیا آتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ باقی ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف
طرف کی، لیکن جب بیماری کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا، یعنی کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کر دی، باقی ساری اچھی چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ واتخذ سبیلہ، اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ، فی البحر، سمندر کے اندر، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک، یہی تو تھی، ما کنا نبغی، جس جگہ کی ہمیں تلاش تھی، وہیں پر تو ہم نے رکنا تھا، وہیں پر تو ہماری ملاقات ہونی تھی حضرت خضر سے۔ فرتدا، پس وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات کے اوپر، قصصا، اس کو کھوجتے ہوئے، یعنی کہ سمندر کے کنارے چلے جا رہے ہیں، تو سمندر کے کنارے پر کیا ہوتا ہے کہ جگہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آدمی جب چلتا ہے تو پاؤں کے نشانات بن جاتے ہیں۔ تو فرتدا، یہ دونوں لوٹے، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع، علی آثارہما، اپنے نشانات کے اوپر، قصصا، ان کو کھوجتے ہوئے۔ اب یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے نشانات کو دیکھتے ہوئے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ جو لاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باطل عقائد کا رد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو راستے کو تلاش کرنے کے لیے نشانات کا محتاج ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اس جگہ پر۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔